السلام علیکم ناظرین، میرا نام شہریار شاہد ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کہانی ہے۔ ناظرین، وہ آیا اور اس نے اوپر سے نیچے تک سب کو بے نقاب کیا اور وہ عزت سے چلا گیا، لیکن اس نے سب کو ننگا کر دیا اور اس ناکام سسٹم کو بے نقاب کیا۔ اسی پہ بات کریں گے۔ آج میرے ساتھ میرے دوست موجود ہیں، رضا بھائی۔ سب سے پہلے یار یہ بتاؤ کہ عمران خان صاحب آئے، انہوں نے اوپر سے نیچے تک سب کو بے نقاب کیا، اس کے بعد وہ چلے گئے، ان کے ساتھ سازش ہوئی، ان کو نکال دیا گیا، اقتدار سے ہٹا دیا گیا ان کو، لیکن ابھی وہ دوبارہ لانگ مارچ کے لیے نکلے، حقیقی آزادی کے لیے نکلے۔ ابھی ان کے ساتھ کیا ہوا، ان کے اتنے کیسز ڈال دیے، ان پہ حملہ کیا گیا، لیکن انہوں نے دوبارہ اس حملے کے بعد بھی انہوں نے دوبارہ کال دے دیے کہ وہ جمعرات کو نکل رہے ہیں لانگ مارچ کے لیے۔ تو کیسا دیکھتے ہیں آپ کپتان کا عزم اور حوصلہ؟ بہت بہت شکریہ شہریار بھائی۔ بات اصل میں ایسی ہے کہ پاکستان میں نا اکثریت کی ایک جیسی ہے سوچ۔ وہ یہ سوچتے ہیں کہ بھائی جو جیسا چل رہا ہے، آپ مجھے بتائیے، آج سے 4 سال پہلے تک پاکستان میں ہم سیاست کو لے کے کیا تھے؟ ایک ورڈ آتا ہے، مایوس تھے۔ آج 4 سال نکال دیں، اس سے پہلے مجھے بتائیے کہ کیا آپ نے کبھی اپنے وزیر اعظم کا اقوام متحدہ میں خطاب سنا تھا؟ نہیں سنا تھا۔ عمران خان کا دور نکالیں، مجھے تو حالانکہ میں صحافت میں تب بھی تھا، لیکن مجھے بڑی مجبوری ہوتی تھی کہ میں سن رہا ہوں نواز شریف یا زرداری صاحب کا خطاب، اتنا بورنگ۔ ریزن یہ کہ ہم مایوس تھے، ہمیں پتہ تھا نہ ہماری کوئی لیڈرشپ ہے، نہ کوئی لیڈرشپ آنی ہے، نہ کسی نے اس ملک میں غیرت اور خود مختاری جگانی ہے۔ ہمیں پتہ تھا کہ ہم اسی سسٹم کا حصہ ہیں کہ جہاں ایک پڑھا لکھا لڑکا جو ہوتا ہے وہ جاب کے لیے، ایک مالی اور خاک روب کی جاب کے لیے جوتے چٹ کھاتا ہے۔ ہمیں پتہ تھا کہ ہم امریکہ کی غلامی کرتے ہیں، ہمیں پتہ تھا کہ ہمارے اوپر ڈرون اٹیک ہونے لیکن ہوتے رہیں گے، ہم کچھ کر نہیں سکتے۔ ہمیں پتہ تھا کہ امریکہ ہم کو جہاں اشارہ کرے گا ہم اس کے اشارے کے اوپر چلیں گے، لیکن ہم کچھ کر نہیں سکتے۔ ہمیں پتہ تھا کہ ہم مقروض ہیں اور آنے والے وقت میں مزید مقروض ہو جائیں گے، لیکن ہم کچھ کر نہیں سکتے۔ ہم نے کبھی اپنے سامنے والے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا سیکھا ہی نہیں تھا۔ یہ عمران خان کے 4 سال، جو لوگ کہتے ہیں نا کہ 4 سالوں میں کیا ہوا، بھائی 4 سالوں میں ہمیں یہ تو پتہ چل گیا نا کہ ہمارے آباء و اجداد نے ملک کیسے لیا تھا، کتنے بڑے دشمن کو ہرا کے اپنی جانیں دے کر لیا تھا۔ کم از کم 4 سالوں میں ہمیں اپنی عزت غیرت پر کمپرومائز نہ کرنے کی عادت تو پڑ گئی۔ آج یہ جو قوم باہر نکلی ہوئی ہے، آج جو یہ بچے، مائیں، بہنیں، بیٹیاں باہر نکلی ہوئی ہیں، یہ کس لیے نکلی ہیں؟ آج یہ جو ہم جیسے نوجوان باہر نکلے ہوئے ہیں، یہ کس لیے نکلے ہوئے ہیں؟ آج ٹینک باہر نکلے ہوئے ہیں، کس لیے نکلے ہوئے ہیں؟ آج پہلی بار عوام کو یہ احساس ہوا ہے، آج پہلی بار ایک بزنس مین سے لے کے ایک ریڑھی والے تک کو یہ احساس ہوا ہے کہ اس کے آباء و اجداد نے ملک کیسے بنایا تھا، اور ہم اس کو کسی اور کی مرضی کے اوپر چلنے نہیں دیں گے۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل عوام کو شعور دلا دیا ہے کپتان نے۔ اور بات یہ کہ جو حملہ ہوا ہے اس کو 5 سے 6 دن ہو گئے ہیں، لیکن اس پہ ایف آئی آر پہ ابھی بھی اعتراضات ہیں۔ تحریک انصاف یہ کہتی ہے کہ جو انہوں نے 3 نام دیے تھے اس پہ ان کو وہ نام نہیں ہے ایف آئی آر میں۔ بڑی مشکل سے ایک تو ایف آئی آر کٹی ہے، لیکن ایف آئی آر بھی اپنی مطلب کی حکومت نے کاٹی ہے۔ جو تحریک انصاف جو مدعا لے کے گئی تھی، وہ مدعے کو ہی دفن کر دیا۔ بھائی آپ نے کہا کہ عمران خان گیا سب کو ننگا کر گیا، وہ سب کو ننگا کر گیا نہیں، وہ سب کو ننگا کر رہا ہے۔ آپ مجھے بتائیے، اس ملک میں کون سا دانشور ہے بڑا جو کہتا ہے کہ ملک میں جمہوریت نہیں؟ سب کہتے ہیں جمہوریت ہے۔ آپ 13 سیاسی جماعتیں لیں، وہ کہتی ہیں جمہوری حکومت ہے۔ آپ بڑے بڑے صحافی ملک کا 80% میڈیا اٹھائیں، وہ کہتے ہیں جمہوریت ہے۔ ایسے شدید جمہوری ملک میں ایک جمہوری حکومت 3 شخصیات کے خلاف ایف آئی آر نہیں کاٹ سکتی۔ کیوں؟ کہاں سے آرڈر آ رہے ہیں؟ کون چلا رہے ہیں؟ پنجاب حکومت کیوں مجبور ہے؟ سپریم کورٹ کو بیچ میں آنا پڑا اور ایک ایف آئی آر کٹوانے کے لیے کہنا پڑا کہ آپ تھانے والوں کو کہنا پڑا آپ ایف آئی آر کاٹو، ہم آپ کو تحفظ دیں گے۔ یہ ہے آپ کا جمہوری ملک، یہ ہے 75 سال بعد آپ کی جمہوریت کا حال۔ یہ سیکھا ہے ہم نے اپنے مارشل لاؤں سے، پاکستان کے ٹوٹنے سے، ملک کے دیوالیہ ہونے سے، یہاں پہ جو کرپشن کا بازار گرم ہوا اس سے، یہ جو ملک میں 80,000 جانیں گنوانے سے، ہم نے
سیکھا یہ ہے کہ آج ایک جمہوری ملک میں ایک ایف آئی آر نہیں کٹ سکتی، اور ایف آئی آر کون کٹوا رہا ہے؟ اس ملک کا سابق وزیر اعظم، میرا اور آپ جیسا عام بندہ نہیں۔ جی، اگر میرا اور ان کو انصاف نہیں مل رہا تو پھر عوام کا کیا ہوگا؟ مجھے یہ بتائیے، یہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہے، ان کا کیا کریکٹر ہے؟ پنجاب میں ان کی نہیں چل رہی ہے یا یہ کسی کے ماتحت ہے؟ دیکھیے شہریار بھائی، یہ آپ بھی جانتے ہیں، یہ میں بھی جانتا ہوں، آپ وزیر اعلیٰ پنجاب کی بات کر رہے ہیں، آپ وزیر اعظم کی بات کریں نا۔ وزیر اعظم بیٹھ کے کہتے ہیں کہ میرے اختیار میں کچھ نہیں ہے، جی، بیوروکریسی کو بول رہے ہوتے ہیں میرے اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ تو جس ملک کے وزیر اعظم کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، وہاں کے وزیر اعلیٰ کیا کر لیں گے؟ ایک وزیر اعلیٰ وزیر اعلیٰ سندھ، ان کا کام کیا ہے؟ بلاول جائیں تو بیگ اٹھا کے لے جائیں، فریال تالپور جائیں تو وہ بیگ اٹھا کے لے جائیں۔ ایک وزیر اعلیٰ یہ کیسے چینج کریں گے؟ اس لیے نہیں کر سکتے، یہ اس لیے کوئی چینج نہیں لا سکتے، یہ اس لیے کوئی آؤٹ آف دا باکس کام نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے جمہوری ملک میں جمہوریت کا حال کیا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اب جمہوریت کی تھوڑی سی آپ نے بات کی ہے تو مولانا فضل الرحمان، تو میں ان کے بارے میں کیا کہوں؟ میں آج دیکھ رہا تھا ان کا کلپ، وہ دھمکی دے رہے ہیں کہ ان کو اسلام آباد کے اندر گھسنے نہیں دینا، ان کی ایسی کم تیسی یہ وہ، مطلب یہ کس ٹائپ کے مولانا ہیں؟ ان کو مولانا کہیں گے آپ؟ دیکھیے بھائی، مولانا نام سے ہونا اور کام سے ہونا الگ الگ چیزیں۔ میں اپنے نام کے ساتھ مولانا حاجی لگا لوں تو کیا میں بن جاؤں گا؟ نہیں، یا آپ لگا لیں، عمل دیکھنا پڑتا ہے نا۔ فضل الرحمان جو شخص ہے اس کا عمل مجھے بتائیے کیا ہے، کردار بتائیے کیا ہے، اسلام کے لیے اس نے کیا کیا ہے؟ 8 سال کشمیر کمیٹی کا چیئرمین رہا، کشمیر کے لیے کیا کیا؟ کسی کو مسلمان کیا، کسی کو اپنے کردار سے امپریس کیا؟ اس نے کیا کیا؟ اس نے یہ کیا کہ وہ ایک انتہائی کرپٹ حکومت کے ساتھ پہلے اس نے اتحاد کیا، پھر دوسری کرپٹ حکومت کے ساتھ اس نے اتحاد کیا۔ خود کو وہ 5 لاکھ علماء کرام کا جو ہے وہ کہتا ہے نمائندہ، اس کا کام تو تھا کہ اللہ کے دین کو جو ہے، اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچائے۔ وہ تو نواز شریف اور آصف زرداری کا پیغام لوگوں تک پہنچا رہا ہے بھائی۔ تو ایسا مولانا جس کی سیاست دین کے نام پر بلیک میلنگ ہو، اس کو آپ کیسے مولانا کہہ سکتے ہیں؟ کسی کو یہودی ایجنٹ، کسی کو کافر، اب کہیں پر اپنی سیٹ نکلی تو فوراً عقیدہ ختم نبوت پر حملہ ہو گیا ہے، تحفظ ختم نبوت مارچ نکالو، اسلام سے بغاوت کر دی ہے عمران خان کو۔ عمران خان کو دیکھ کر کتنے یہودیوں نے اسلام قبول کیا ہے، میں آپ کو کلپس بھیج سکتا ہوں، ثبوت بھیج سکتا ہوں۔ جس وقت مولانا فضل الرحمان عمران خان کے عقیدے پر حملہ کر رہا تھا، اس وقت عمران خان اقوام متحدہ میں اسلامو فوبیا کے خلاف قرارداد منظور کروا رہا تھا۔ ایسے شخص کو آپ مولانا کہیں گے تو توہین ہے بھائی۔ بالکل، سیاست اور مذہب دو ایک الگ الگ وے، اس پہ اگر اس طرح کرنا تو یہ کہاں کا انصاف ہے؟ مطلب سیاست میں آپ مذہب کو گھسیڑ رہے ہو۔ بات یہ کہ جو ہماری عوام ہے وہ یہ چیز کیوں نہیں سمجھ پا رہی ہے کہ جو مذہب ہے وہ ایک الگ چیز ہے، سیاست ایک الگ چیز ہے۔ شہریار بھائی نہیں، میں اختلاف کروں گا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں، مجھے ان کا صحیح سے شعر تو یاد نہیں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جدا ہو دین سے سیاست تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ یعنی اگر دین سے سیاست الگ کر دو، اسی طرح کی کوئی بات ہے، تو صرف آپ کے پاس چنگیزی رہ جاتی ہے، یعنی کہ آپ کے پاس انتشار رہ جاتا ہے۔ اسلام اور سیاست ایک ہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے کیا سیاست نہیں کی، حکومت نہیں کی؟ اس کے بعد ہمارے خلفاء آئے، کیا انہوں نے سیاست نہیں کی، حکومت نہیں کی؟ بالکل کی۔ پھر مسلمانوں کی حکومت آئی، انہوں نے سیاست بھی کی، حکومت بھی کی۔ تو ایسا نہیں ہے، لیکن آپ سیاست کو اپنی دکان چمکانے کے لیے دین کو استعمال کرو سیاست میں، تو یہ چیز گھٹیا پن ہے۔ یہ تو وہی والی سیاست ہے نا جو یزید نے کی، کہ اس نے کلمہ بھی پڑھا، اس نے نماز بھی پڑھی۔ وہی بات ہے کہ ایک طرف امام حسین تھے، دوسری طرف یزیدی تھے، لیکن وہ امام حسین بھی نماز پڑھ رہے تھے، یزیدی بھی نماز پڑھ رہے تھے۔ یزیدی یہ دعا مانگ رہے تھے کہ ان کو کس کے خلاف جنگ میں فتح حاصل ہو؟ امام حسین کے خلاف۔ تو یہ تو والی سیاست ہے کہ آپ کہو کہ آپ نے دین کو اپنی سیاست کے لیے استعمال کرنا ہے، کہ جہاں آپ نے اپنا مفاد دیکھا وہاں آپ دین کو لے آئے، جہاں آپ نے دیکھا کہ آپ مخالف کو زیر نہیں کر پا رہے وہاں آپ نے اس کے عقیدے پر حملہ شروع کر دیا۔ تو ایسی دین میں سیاست یا سیاست میں دین کا کوئی کام نہیں ہے۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں معیشت کا اتنا برا حال ہو گیا ہے، اور سنا تھا یہ کہ اسحاق ڈار آئیں گے تو دودھ اور شہد کی نہریں بہہ جائیں گی۔ تو ابھی تو اتنا برا حال ہوا ہے معیشت کا، تو کیا دودھ اور شہد کی نہریں بہہ گئی ہیں
खाली हो भाई गई। मुझे तो मालूम नहीं कि वो दूध की नहरें कहाँ बहा रहे हैं और हाँ। शहद की नहरें कहाँ बहा रहे हैं, लेकिन मईशत का हाल इसहाक डार की शक्ल से भी ज़्यादा बुरा हो चुका है इस वक्त। मईशत जो है ना आपकी, वो मुकम्मल तौर पर बैठ चुकी है, और उसकी एक वजह है, देखें, इसहाक डार आ जाए, एलन मस्क आ जाए, बिल गेट्स आ जाए, सियासत जब तक स्टेबल नहीं होगी आपकी मईशत स्टेबल नहीं होगी। और सियासत का हाल देख लें आप, इस्लामाबाद बंद, पिंडी आउट ऑफ कंट्रोल, जगह जगह एहतजाज, गद्दारी के मुकदमात, बगावत की FIR, सबसे मकबूल पॉलिटिकल पार्टी के लीडर पर कातिलाना हमले, बिल्कुल सही उसके है। बाद अपोजिशन को दीवार से लगाया जा रहा है, सहाफ़ियों को कत्ल किया जा रहा है, सहाफ़ी मुल्क बदर हो रहे हैं। तो फिर ऐसे मुल्क में जहाँ पर इतनी पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, वहाँ कैसे इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी आएगी? आखिरी आपसे बस 1-2 मिनट चाहूँगा कि ये जो सहाफ़त है और सियासत है, दोबारा एक बात कहूँगा मैं कि ये जो जितने सहाफ़ी हैं हमारे, वो सियासतदान क्यों बने हुए हैं आजकल? समझ गए होंगे आप मैं क्या भाई कह रहा हूँ। देखें, जिनको आप सहाफ़ी कह रहे हैं ना, मैं उनको सहाफ़ी कहते ही नहीं, वो तर्जुमान है। सही। एक सहाफ़ी ऐसा है कि वो जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं आई थी तो सारी तमाम PDM की जमातों के घर जाके खाना खाता था, वहाँ से तस्वीर खींचता था और लगाता था, आज फलाने के घर खाना खाया, सीर हासिल गुफ्तगू हुई। उसका इमरान खान से बुग़्ज़ इतना है कि अगर कोई उसका इमरान खान से इतना ज़्यादा बुग़्ज़ है कि अगर कोई कुत्ता भी बनी गाला की तरफ मुंह करके भौंकेगा ना, तो वो उसके बर्तन में खाएगा और उस कुत्ते के साथ तस्वीर लेके ट्विटर पे अपलोड कर देगा कि आज कुत्ते से भी मेरी सीर हासिल गुफ्तगू हुई। तो भाई बात ये है कि ऐसे एक सहाफ़ी और हैं जिन्होंने ज़राए के मुताबिक बताया कि इमरान खान ने जी ब्लड टेस्ट नहीं करवाया क्योंकि उनके जो ब्लड में थी वो ममनुआ चीज़ों की मकदार ज़्यादा आ गई थी या मकदार पाई गई थी। अब अगर उनको मैं ये बोलूं कि वसीम अख्तर के मुताबिक उन्होंने ऑन कैमरा बोला था कि भाई शहबाज शरीफ के जो घर से थे वो सेक्स टॉयज निकले थे, बिल्कुल। और फिर उन सहाफ़ी की आपको पता है शहबाज शरीफ से कुर्बत ज़्यादा है, तो वो सेक्स टॉयज की ज़रूरत भी नहीं रही होगी। ज़राए के मुताबिक मैं भी अपने ज़राए का लफ्ज़ इस्तेमाल करके उन पर कीचड़ उछालना शुरू कर दूं, तो शहबाज शरीफ के कमर में भी तो दर्द हो रहा था। हाँ, तो वो इसीलिए हो रहा था ना, वो डॉक्टर्स ने कहा था कि उन सहाफ़ी खातून से दूर रहें वरना कमर में, घुटनों में, जोड़ों में दर्द बरकरार रहेगा। ज़राए के मुताबिक, ज़राए कह रहे हैं बस। तो नाज़रीन, ज़राए के मुताबिक हम अपना प्रोग्राम इख्तिताम की तरफ ले जाते हैं। भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया, इसी तरह देते रहना। ठीक है, आप हो तो हम हैं, बेफिक्र रहिए, आप हो तो हम हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो नए व्लॉग नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।